أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا، اس کی پیدائش کا جو مقصد ہے اس کی طرف اس کی رہنمائی کی ہے، اس کو تنبیہ کی ہے کہ تم اپنے مقصد کی طرف آ جاؤ، اپنے مقصد کی طرف متوجہ رہو۔ اس سے قبل ہم سورۃ البقرہ کی 20 آیات اور سورہ فاتحہ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی اور وہ سیدھے راستے کی رہنمائی کی دعا تھی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور یہ کتاب ہدایت یعنی قرآن پاک ہمیں دیا، اور سورۃ البقرہ کی ابتدا میں بتا دیا کہ یہ کتاب ہے جو ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو قبول کیا کہ ہم سیدھے راستے کی رہنمائی چاہتے ہیں، اور قبولیت کے نتیجے میں یہ قرآن ہمارے سامنے رکھ دیا اور بتا دیا کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو اس کو اختیار کرو، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بتایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ ھدی للمتقین ہے، یعنی یوں تو یہ کتاب ہر ایک کی رہنمائی کرنے والی ہے، ھدی للناس بھی اس کو کہا گیا ہے، لیکن منزل مقصود تک یہ کتاب کس کو پہنچائے گی؟ اس کتاب سے حقیقی طور پر نفع کون اٹھائے گا؟ تو باری تعالیٰ نے بتایا متقین، اللہ سے ڈرنے والے ہی اس سے حقیقی طور پر فائدہ اٹھائیں گے۔ پھر متقین کون تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں موجودہ کتاب پر، اور اس سے قبل جتنی کتابیں اتاری گئی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات تھی۔ اب جب متقین کا ذکر ہوا تو لازم ہوا، ضروری ہوا کہ ان لوگوں کو بھی بیان کر دیا جائے جن کی برائیوں سے انسان کو بچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقین کے بعد کافرین کا ذکر کیا، جنہوں نے صریح طور پر قرآن کو اور پیغمبر کو جھٹلا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے گروہ کا ذکر کیا جو منافقین تھے۔ یہ در حقیقت کافرین میں سے ہی ہیں، لیکن چونکہ کافرین دو طرح کے تھے، ایک واضح اور صریح طور پر انکار کرنے والے، ایک وہ جو سامنے سے تو اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن پس پردہ وہ بھی انکار کرنے والے تھے، جن کو قرآن منافق بتاتا ہے۔ اس کے بعد ان سب کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ حقیقی مقصد جو انسان کی پیدائش کا ہے اس کی طرف اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں بتاتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو سورہ زاریات کی یہ آیت انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کرتی ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 ہے، اس آیت کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کا جو مقصد ہے، یعنی اللہ کی بندگی، اللہ کی فرما برداری تمام امور میں، اس کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ آیت ہمیں متقی بننے کا طریقہ بھی بتاتی ہے، کیونکہ اس آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس آیت نے دو باتیں بتا دی، ایک انسان کی پیدائش کا مقصد کی طرف انسان کی رہنمائی کی، اور پھر یہ بتایا کہ جب تم اس مقصد پر چلو گے تو تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اب آپ اس آیت کا ماقبل سے پورا جوڑ اور ربط سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سورہ فاتحہ میں دعا کی، سیدھے راستے پر چلا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور کہا یہ کتاب سیدھے راستے پر چلانے والی ہے، لیکن حقیقی طور پر نفع اس سے پرہیزگار اٹھائے گا۔ اس آیت کے اندر اللہ نے پرہیزگار بننے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ جب تم پرہیزگار بن جاؤ گے تو یہ کتاب تمہاری رہنمائی کرنے والی بن جائے گی، ھدی للمتقین۔ جب تمہاری رہنمائی کرنے والی بن جائے گی یہ کتاب تو تم سیدھے راستے پر چلنے والے بن جاؤ گے۔ اور سورہ فاتحہ میں کی گئی تمہاری دعا کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ علی وجہ الاتم پوری ہو جائے گی اور دعا قبول ہو جائے گی۔ تو یہ اس آیت کا ماقبل سے ربط تھا۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اس سے قبل 3 گروہوں کا ذکر تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان 3 گروہوں اور تمام انسانیت کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب انسان کی رہنمائی کرنے کے لیے آئی ہے۔ اب انسان کی رہنمائی کیسے ہوگی؟ تو یہاں سے پہلا طریقہ بتایا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ قرآن کا مخاطب انسان ہے اور قرآن کا مقصد، قرآن کا موضوع انسان کی رہنمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون رب؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں عدم سے وجود دیا، تم نہیں تھے، اللہ نے تمہیں وجود دے دیا۔ والذین من قبلکم، تم ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے جتنی مخلوقات گزری ہیں وہ ان سب کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اس میں وہ لوگ بھی آ گئے جو ہم سے پہلے اس دنیا میں رہ رہے تھے۔ اس کے اندر وہ بھی آ گئے کہ اگر انسانوں سے پہلے اس زمین پر کوئی مخلوق بستی تھی تو ان کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، وہ اپنے آپ ہی وجود میں نہیں آ گئی تھی۔ ہر انسان، تمام کی تمام مخلوقات جو ہمیں نظر آتی ہیں اور جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان سب کا ایک خالق ہے، ان سب کو ایک ذات ہے جو وجود دینے والی ہے، کوئی خود سے اس دنیا میں نہیں آ گیا ہے۔ لعلکم تتقون، جب تم اپنے اس رب کی عبادت کرو گے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ اور جب اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے تو اس کتاب کی ہدایت کو مکمل طور پر تم حاصل کر سکتے ہو، اس پر چل سکتے ہو۔ یہ تو اس آیت کی مکمل مختصر سی تفسیر تھی اور کچھ ترجمہ تھا۔ مجھے اس آیت کے تحت جو بات کرنی ہے وہ عبادت کا موضوع ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس بات کی طرف تنبیہ اور رہنمائی کی ہے وہ ہے عبادت رب، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ عبادت کیا چیز ہے؟ ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے تاکہ ہم کسی اور چیز کو عبادت نہ بنا دیں اور عبادت کو عبادت سے خارج نہ کر دیں۔ تو ہمیں عبادت کے تحت چند باتوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے 4 باتیں اس کے تحت رکھوں گا۔ پہلی یہ کہ عبادت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ دوسری بات، عبادت کی اقسام کیا ہیں، ٹائپس کیا ہیں۔ تیسری بات، کون سی اطاعت عبادت بن جاتی ہے۔ اور چوتھی، عبادت اور تعظیم میں فرق کیا ہے۔ تو میں اپنے پہلے عنوان کی طرف چلتا ہوں کہ عبادت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ لغت کی مشہور کتاب المحیط میں عبادت کا مفہوم اور معنی لکھا ہوا ہے الخضوع للہ علی وجہ التعظیم، اپنے معبود کی، اپنے الہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا بطور تعظیم کے۔ اسی طرح لسان العرب کے اندر عبادت کی تعریف لکھی ہے اصل العبودیت الخضوع والتذلل، کہ عبادت کی اصل عاجزی کا اختیار کرنا ہے، فرما برداری کا اختیار کرنا ہے، اطاعت کا اختیار کرنا ہے۔
اور تذلل یعنی اپنے آپ کو کم درجے کا سمجھنا ہے، اپنے آپ کو اپنے معبود کا محتاج سمجھنا ہے۔ تو عبادت کے اندر عاجزی کا اور ذلت کا معنی پوشیدہ ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ یہ تو لغت کے اعتبار سے عبادت کا معنی تھا۔ امام رازی رحمہ اللہ تفسیر الکبیر میں عبادت کی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں، ان العبادۃ عبارۃ عن نہایت التعظیم، کہ عبادت کہتے ہیں انتہا درجے کی تعظیم کرنا۔ انتہا درجے کی تعظیم یعنی تعظیم کا جو آخری لیول، آخری مرتبہ ہے، وہ عبادت کہلاتا ہے۔ وہی لا تلیق الا بمن صدر عنہ غایۃ الانعام، اور یہ لائق نہیں ہے، یعنی تعظیم کا انتہا درجہ یہ لائق نہیں ہے مگر اس ذات کے لیے جو حد درجہ انعام کرنے والا ہو، یعنی جس نے انعام کرنے میں انتہا کر دی ہو، ہم اسی کی انتہا درجے کی تعظیم بھی کریں گے، جس کو عبادت کہتے ہیں۔ اب امام رازی نے اپنی بیان کردہ تعریف کے اندر یہ بات جو کہی ہے کہ جو انعام کی انتہا کرتا ہو، تو یہ انعام کی انتہا کیا چیز ہے؟ وہ کون سے انعامات ہیں جن کو ہم انعامات کی انتہا کہیں گے؟ تو امام رازی ہی اس کو بیان کرتے ہیں کہ زندگی کا دینا، عقل و شعور کا دینا، قدرت کا دینا، سمجھ دینا، دنیا آخرت کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انتہا درجے کے انعامات ہیں۔ یہ اور کوئی انسان کو نہیں دے سکتا۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو زندگی نہیں بخش سکتا، زندگی نہیں دے سکتا، اس کو قدرت نہیں دے سکتا، اس کو عقل و شعور نہیں دے سکتا۔ یہ تمام کام اللہ کے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو انسان کو ملی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ جب یہ تمام کی تمام چیزیں جو اعلیٰ درجے کے انعامات ہیں، اس کا دینے والا، اس کا کرنے والا اللہ ہے، تو عبادت بھی صرف اللہ کی ہی کی جائے گی۔ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کی جائے گی۔ یہی اس تعریف کا حاصل ہے، اور یہی کچھ ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں، ایاک نعبد، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سورۃ الفاتحہ کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، نعبدک ولا نعبد غیرک، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور یہ ہمارا دعویٰ تھا، اور اسی کا فیصلہ اللہ کا قرآن بھی کر چکا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو اس تعریف کا حاصل یہ ہوا کہ عبادت کہتے ہیں انتہا درجے کی تعظیم کرنا، اور خود کو انتہا درجے کا عاجز اور محتاج سمجھنا، یہ ہے عبادت کی تعریف۔ اب میں اپنے دوسرے عنوان کی طرف چلتا ہوں کہ عبادت کی اقسام اور ٹائپس کتنی ہیں۔ تو عبادت کی 3 اقسام ہیں، جس کا دعویٰ ہم تشہد کی حالت میں کرتے ہیں۔ ان تینوں اقسام کو ذکر بھی کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری تمام کی تمام قولی عبادات، یعنی جو عبادات زبان سے ادا ہوتی ہیں وہ اللہ کے لیے ہے، والصلوات، اور جو عبادات انسان کے اعضاء سے ادا ہوتی ہے، انسان کے ہاتھ پاؤں، انسان کا جسم جس کو ادا کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے، والطیبات، اور جتنی مالی عبادات ہیں، میں جو مال خرچ کرتا ہوں وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو گویا ہم تشہد کی حالت میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میری جتنی عبادات ہوں گی وہ اللہ کے لیے ہوں گی، چاہے وہ زبان سے ادا ہونے والی ہو، چاہے وہ جسم سے ادا ہونے والی ہو، چاہے وہ عبادت مال کے ذریعے ادا ہونے والی ہو، وہ محض اللہ کے لیے ہوگی۔ اسی کو سورۃ الانعام میں بھی ہم کہتے ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا
ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کہیے کہ میری نماز و نسکی، نسک کا ترجمہ مفسرین ایک یہ بھی کرتے ہیں کہ اس سے مراد قربانی ہے، ایک ترجمہ نسک کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ میری تمام کی تمام عبادات اللہ کے لیے ہیں۔ تو اگر ہم نسک کا ترجمہ عبادات سے کریں تو آیت کا معنی یہ ہوگا کہ میری نماز اور میری تمام کی تمام عبادات، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ میں جو کچھ عبادات کرتا ہوں وہ محض اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ تو یہ تو ہمارا دعویٰ ہوا اور یہ عبادات کی اقسام ہو گئی۔ اب اتنی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ عبادات کسی کے لیے نہیں کی جا سکتی سوائے اللہ کے، لیکن عبادات ہیں کیا؟ وہ کون سے کام ہیں جن کو عبادات کہا جائے گا؟ اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ تو اگر ہم قرآن و احادیث پر غور کرتے ہیں تو بعض کام تو ایسے ہیں کہ جن پر واضح طور پر اللہ نے عبادت کا اطلاق کر دیا، ان کو قرآن نے ہی بتا دیا کہ یہ عبادت ہے اور احادیث نے ہی بتا دیا کہ یہ عبادت ہے۔ جب واضح طور پر ان پر عبادات کا اطلاق کر دیا گیا تو اب کوئی ادنا درجے کا شبہ باقی نہیں رہتا کہ اس کو کسی اور کے لیے کیا جائے گا، کیونکہ یہ بات بالکل مسلم ہے کہ عبادات اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کی جائے گی۔ تو اب وہ کون سے افعال ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن پر اللہ نے عبادت کا اطلاق کر دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ معلوم ہوا کہ رکوع اور سجدے کے ذریعے اپنے رب کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو رکوع بھی عبادت ہوا، سجدہ بھی عبادت ہوا۔ جب یہ عبادت ہے تو یہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ حامیم سجدہ کے اندر فرماتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ نہ تو سورج کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، نہ چاند کے آگے اپنے سر کو جھکا لو، بلکہ اس ذات کے آگے سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ تو اس آیت کے اندر اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نہ سورج کے آگے سجدہ کرنا ہے نہ چاند کے آگے۔ مطلب صرف یہی دو نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی پیدا کردہ، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ ستارے ہوں، چاہے وہ درخت اور پہاڑ ہوں، ان کے آگے سجدہ نہیں کرنا ہے، بلکہ سجدے کا اصول کیا ہے وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اس اللہ کے لیے سجدہ کرنا ہے جو ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی مخلوق کے آگے سجدہ نہیں کرنا ہے بلکہ سجدہ خالق کے آگے کرنا ہے۔ اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں یہی روش اختیار کرنی ہوگی کہ خالق کے آگے سجدہ کرنا ہوگا، مخلوق کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکانا ہے۔ اب ہمیں اس آیت سے یہ بات سمجھنی ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ جتنی چیزیں تم اپنے ارد گرد دیکھتے ہو یہ تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اب یہ کتنی ہی بے وقوفانہ بات ہوگی کہ جن چیزوں کو اللہ نے میری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، جو خادم ہیں میں ان کو مخدوم کا درجہ دے دوں، میں ان کی خدمت کرنے لگ جاؤں، ان کے آگے سجدہ کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو
تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ تمہاری خدمت کے لیے ہیں، لہٰذا ان سے خدمت لینی ہے، ان کو اپنا مخدوم اور خالق نہیں بنا دینا ہے، ان کے آگے سجدہ نہیں کرنا ہے، بلکہ سجدہ تمہیں صرف اس ذات کے آگے کرنا ہے جو ان تمام چیزوں کا اور تمہارا خالق ہے۔ تو یہ دو چیزیں تو ایسی ہو گئی جن پر عبادت کا اطلاق اللہ نے کر دیا کہ رکوع اور سجدہ یہ عبادت ہے۔ اسی طرح ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا اللہ کو پکارنا عبادت ہے۔ یہاں پکارنے سے صرف آواز دینا مراد نہیں ہے، یہاں پکارنے سے مراد اپنی ضروریات طلب کرنا، اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، اپنے دستے سوال کو دراز کرنا ہے، اپنی ضروریات کو مانگنا ہے۔ یہ ضروریات کو مانگنا یہ عبادت ہے۔ جب یہ عبادت ہے تو ضرورت کے موقع پر جب کوئی چیز چاہیے ہو، جب کسی چیز کا سوال کرنا ہو، تو یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حاجات کو طلب کرنا یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی دعا کو عبادت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ، تیرے رب نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں۔ اب آپ اس آیت پر غور کریں، ابتدا میں اللہ نے حکم دیا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں۔ اب پہلے دعا کا ذکر کیا اور اسی دعا کو آگے جا کر عبادت کہا، تو معلوم ہو گیا کہ اللہ سے دعا کرنا، اپنی ضروریات طلب کرنا یہ ایک عبادت ہے۔ جب یہ عبادت ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کی جا سکتی، کسی سے سوال نہیں کیا جا سکتا، کسی کے آگے اپنی ضروریات پیش نہیں کی جا سکتی۔ اولاد چاہیے، مال میں وسعت چاہیے، اور بیماری سے شفا چاہیے، اسی طرح جتنی ضروریات ہیں دنیا آخرت کی وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی۔ اب یہ تو چند اعمال تھے جن کو قرآن واضح طور پر عبادت کہہ دیتا ہے۔ اب اگر ہم غور کریں تو 3 قسم کے اعمال میں نے بیان کیے، ایک رکوع، ایک سجدہ اور تیسرا دعا۔ کیونکہ یہ 3 کام ایسے ہیں جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ یہ انسان غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن کے اندر ان کو عبادت کہہ دیا تاکہ ادنا درجے کا بھی ابہام نہ رہے کہ یہ عبادت نہیں ہے۔ جب عبادت ہی ہے تو پھر یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح بعض افعال ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کیے جا سکتے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے باادب بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں قیام سے نماز کا قیام مراد ہے، تو یہاں اللہ کہتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ، اللہ کے لیے باادب بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ نماز کی حالت کا جو قیام ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کیا جا سکتا، کسی کے آگے ہاتھ باندھ کر ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ کام اللہ کے لیے خاص ہے۔ اسی طرح سورۃ الکوثر میں اللہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی اپنے رب کے لیے کرو۔ تو نماز اور قربانی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنے لیے خاص کر دیا۔ جب یہ اپنے لیے خاص کر دیا گیا ہے تو یہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔
اسی طرح اور بھی افعال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خاص کرتے ہیں، جیسے اللہ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر حج فرض کر دیا گیا ہے، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ جو حج کرنا ہے، حج کے افعال کرنے ہیں، طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا، کسی اور کے گھر کا چکر نہیں لگایا جائے گا، کسی اور کے مقبرے کے گرد طواف نہیں کیا جائے گا۔ حج اور حج کے اندر ہونے والی جتنی عبادات ہیں وہ سب اللہ کے لیے کی جائیں گی۔ اسی طرح اور روزے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے۔ تو روزہ جب اللہ کے لیے ہے تو اس کو کسی اور کے لیے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح قربانی ہے، نذر ہے، اور جتنی عبادات ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ چند افعال اور اعمال کا میں نے ذکر کیا، جن میں سے بعض تو وہ تھے جن کو قرآن واضح طور پر عبادت کہہ دیتا ہے، اور بعض وہ تھے جن کو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ لہٰذا یہ وہ افعال ہیں جو معبود کی انتہا درجے کی تعظیم پر دلالت کرتے ہیں، اور کرنے والے کی محتاجگی پر اور عاجزی پر دلالت کرتے ہیں، لہٰذا یہ کسی اور کے لیے ادا نہیں کیے جا سکتے۔ اب میں اپنے تیسرے عنوان کی طرف چلتا ہوں کہ کون سی اطاعت عبادت بن جاتی ہے۔ یہ بہت اہم عنوان ہے، عام طور پر ہمارے لوگوں کو اس میں شبہ پیش آتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، ممکن ہے کسی کو یہ سوال ذہن میں آ جائے کہ ہم نے عبادت کا ایک معنی بندگی اور اطاعت کیا، عبادت کا ایک معنی اطاعت اور فرما برداری کیا، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کے اندر سورہ نساء کے اندر اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب عبادت کا ایک معنی تھا اطاعت اور فرما برداری، تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ہمیں سورہ نساء کی اس آیت کے اندر رسول کی اور اولی الامر کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ عبادت کا ایک معنی تو آپ نے اطاعت اور فرما برداری کیا، اور یہاں اللہ کہتے ہیں کہ رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو، تو کیا ہمیں ان کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں اولی الامر کی تعیین کرنا چاہوں گا کہ اولی الامر سے کون مراد ہیں۔ اگر ہم اولی الامر کے لفظی معنی پر غور کریں تو اس کا معنی بنتا ہے اختیار والے، یعنی جن کو کوئی اختیار اور منصب حاصل ہے۔ اب چاہے یہ منصب دنیاوی ہو، یعنی وہ حاکم وقت ہو، یا وہ امیر ہو، وہ رولر ہو، یا وہ کوئی دینی منصب رکھتا ہو، یعنی عالم ہو، اہل علم ہو، محدث ہو، تو اب چاہے اس کو دنیاوی اختیار حاصل ہو، چاہے اس کو دینی اختیار حاصل ہو، وہ اولی الامر کہلائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد حاکم ہے، جو میں نے پہلے بیان کیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد اہل علم ہے، محدث ہے، فقیہ ہے۔ امام ابن کثیر اور تفسیر طبری کے اندر یہ دونوں اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی اختیار جن کو حاصل ہو، چاہے دینی اختیار ہو، چاہے دنیاوی امور کے اندر اختیار ہو، وہ اولی الامر کہلائے گا۔ جب ہم اولی الامر کی تعیین کر چکے تو اب ہمیں اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے جو پیچھے کیا گیا
کہ کیا ہمیں اس آیت کے اندر رسول اور اولی الامر کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ امام رازی التفسیر الکبیر میں فرماتے ہیں کہ رسول اور اولی الامر کی فرما برداری اگر اللہ کے حکم کے تحت ہے تو یہ در حقیقت اللہ ہی کی عبادت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر رسول ہمیں اللہ کی بات بتا رہا ہے اور ہم اس کی بات مان رہے ہیں تو ظاہری طور پر تو ہم رسول کی اطاعت کر رہے ہیں کہ رسول نے ہمیں بتایا اور کہا یہ اللہ کا پیغام ہے، ہم نے اس کو مانا اور اپنی زندگی کا حصہ بنا دیا، تو ہم نے بات رسول کی مانی، لیکن چونکہ رسول وہ بات بتا رہا ہے جو اللہ نے اس کو بتائی ہے تو یہ در حقیقت اللہ ہی کی عبادت ہے۔ تو امام رازی فرماتے ہیں کہ اگر رسول اور اولی الامر کی بات مانی جائے ان معاملات کے اندر کہ جو اللہ کا ہی حکم ہے تو یہ در حقیقت اللہ ہی کی عبادت ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ میں نے کسی شخص سے کہا کہ تم نماز پڑھ لو، اس نے میرے کہنے کے بعد نماز پڑھ لی، تو بات تو اس نے میری مانی ہے، لیکن میری کون سی بات مانی ہے؟ جو میں نے اللہ کا حکم بتایا ہے کہ نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، تو میں جو اس کو نماز پڑھنے کا کہہ رہا ہوں در حقیقت میں اس کو اللہ کا حکم سنا رہا ہوں۔ تو اگرچہ اس نے میری بات مان کے نماز پڑھی ہے لیکن حکم اللہ کا ہے تو یہ اللہ کی عبادت ہوگی۔ اب رسول تو یقینی طور پر وہی بات کہتا ہے جو اللہ نے اس کو بتائی ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتا دیتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی تو وہی بات کرتا ہے جو اس کو وحی کی جاتی ہے، لہذا رسول جو بھی کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے کہتا ہے، تو ہم جو رسول کی بات کو مان کر افعال کرنے لگ جاتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی عبادت ہے۔ اب رہ گیا اولی الامر کا مسئلہ، تو اسی طرح اگر اختیار والے وہ حکم دے جو اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے، رسول کی احادیث کے اندر موجود ہے، تو یہ اولی الامر کی اطاعت نہیں ہے، در حقیقت یہ اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کی اطاعت ہوگی۔ تو ہمیں جو اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے یہ ان امور اور معاملات کے اندر ہیں جن کو وہ اللہ کی طرف سے بتائے۔ اسی طرح امام رازی آگے کہتے ہیں کہ اگر اولی الامر نے ایسے کام کا حکم دیا جو اللہ کی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، رسول کی احادیث کے اندر اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا، اب ایسے کام کو اگر کوئی صرف اولی الامر کی بات مانتے ہوئے کر لیتا ہے تو یہ در حقیقت اولی الامر کی عبادت بن جائے گی، یہ اللہ کی عبادت نہیں رہے گی، کیونکہ اولی الامر نے وہ بات کہی ہے جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی احادیث میں نہیں پائی جاتی، یا پائی نہیں جاتی یا اس کے مخالف ہے، تو ایسے معاملات کے اندر اولی الامر کی بات ماننا در حقیقت اولی الامر کی ہی عبادت کہلائے گی، اللہ کی عبادت کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک اتنی بات واضح ہو گئی کہ ہمیں جو اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے اس کی حد کیا ہے، وہ مطلق نہیں ہے کہ جو بھی وہ کہتے رہیں ہم مانتے رہیں، بلکہ ہم دیکھیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں آیا قرآن اور احادیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت موجود ہے یا نہیں۔ اگر موجود نہیں ہے تو ہم ایسی بات کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے، یا موجود ہی نہیں یا اولی الامر کی بات اللہ کے اور اس کے رسول کی بات سے ٹکراتی ہو، اس کی مخالفت کرتی ہو، تو ایسی بات کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب مجھے یہاں پر یہ بتانا ہے کہ اولی الامر کی ہر بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، تو اس کو جاننے کے لیے ہم اس آیت کے شان نزول پر غور کرتے ہیں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اختیار والوں کی ہر بات نہیں ماننی ہے۔ عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا
اور اس لشکر پر امیر مقرر کیا عبداللہ بن حذافہ کو، یعنی انہیں اختیار دیا، انہیں اولی الامر بنا دیا، اور لوگوں سے کہا کہ تم اپنے امیر کی اطاعت کرنا۔ وَأَمَرَهُمْ أَن يُطِيعُوا، لوگوں سے کہا کہ تمہیں اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے۔ اب جب یہ لشکر روانہ ہوا تو لشکر کے امیر عبداللہ بن حذافہ کو کسی بات پر غصہ آ گیا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کیا تمہیں رسول نے میری اطاعت کا حکم نہیں دیا؟ تو سب نے کہا بالکل، آپ ہمارے امیر ہیں اور ہمیں آپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو عبداللہ بن حذافہ نے کہا لکڑیاں جمع کرو۔ صحابہ لکڑیاں جمع کر لائے۔ حضرت حذافہ نے کہا کہ آگ لگاؤ۔ اس لکڑیوں کو آگ لگا دیا گیا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا میں تمہارا امیر ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بالکل، ہمیں تو امیر کی اطاعت کا حکم ہے۔ وہ جانے کی تیاری کرنے لگے، لیکن بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس بات میں تو امیر کی اطاعت نہیں کرنی ہے، ہم تو رسول کے پاس آئے آگ سے بچنے کے لیے تھے، تو اب ہم پھر آگ میں داخل ہو جائیں؟ تو انہیں تردد ہو گیا۔ تو پھر جب لشکر واپس ہوا تو انہوں نے اس بات کو حضور کے سامنے رکھا۔ اب آپ سورہ نساء کی آیت کے اس دوسرے ٹکڑے پر غور کریں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اب اگر تمہارا اولی الامر سے جھگڑا ہو جائے، اولی الامر نے ایک بات کہی، تمہیں تردد ہو گیا، یہ بات جو کہہ رہے ہیں آیا یہ قرآن کے مطابق بھی ہے کہ نہیں؟ آیا یہ بات حضور کی احادیث کے مطابق بھی ہے کہ نہیں؟ تو اب اگر تمہارا اور اولی الامر کا تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ کی طرف لوٹا دو، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف لوٹا دو، رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر رسول موجود ہیں، حیات ہیں، تو رسول کی طرف لوٹا دو، ورنہ رسول کی احادیث میں اس کو تلاش کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اسی طرح کرنا چاہیے کہ اگر تمہیں کسی بات پر تردد پیش آ جائے تو پھر اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی احادیث میں غور کرو۔ تو اب جب وہ لشکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس طرح کا معاملہ پیش آیا، تو آپ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کا حکم کہاں تک ہے۔ آپ نے کہا اگر یہ لوگ آگ میں داخل ہو جاتے، ما خرجوا منہا ابداً، تو آگ سے پھر کبھی نہیں نکلتے۔ پھر آپ نے ایک اصول بیان کر دیا، انما الطاعۃ فی المعروف، کہ فرما برداری، اطاعت صرف اور صرف نیکی اور معروف کاموں میں کی جائے گی۔ معروف کا مطلب ہوتا ہے جانے پہچانے کام، یعنی وہ کام جو شریعت میں جانے پہچانے ہیں۔ فرما برداری اولی الامر کی صرف انہی امور میں کی جائے گی جو کام معروف نہیں ہے، جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی احادیث میں موجود نہیں ہیں یا ان سے مخالفت رکھتے ہیں، وہ بات ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، لا طاعت لمن عصى اللہ، ایسے آدمی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جو اللہ کا نافرمان ہو، جو اللہ کی کتاب کے مخالف حکم دیتا ہو، ایسے احکام لوگوں کو بتاتا ہو جو اللہ کی کتاب کے اندر نہیں پائے جاتے۔ اللہ کی کتاب ان احکامات کی یکسر نفی کر دیتی ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، یعنی مخلوق کی اطاعت بات ماننا صرف اس حد تک جائز ہے جہاں خالق کی نافرمانی لازم نہ آتی ہو۔ جہاں خالق کی نافرمانی لازم آ جائے، جہاں مخلوق ایسا حکم لوگوں کو دینے لگ جائے جو اللہ کی کتاب سے کوئی جوڑ نہیں رکھتا، تو وہاں اولی الامر ہو یا کوئی مخلوق ہو، اس کی بات ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا ہم کسی کی بات کو بھی
جائزہ لیں گے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی احادیث سے۔ لہٰذا اگر کوئی نماز بتاتا ہے اپنے طریقے پر، کوئی روزہ اپنے طریقے پر بتاتا ہے، حج اپنے طریقے پر بتاتا ہے، تو ہم دیکھیں گے جو یہ صاحب کہہ رہے ہیں آیا اللہ کی کتاب میں یہ طریقہ موجود ہے؟ آیا اللہ کے نبی نے اسی طریقے سے حج نماز پڑھی ہے جو یہ صاحب بتاتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم ان صاحب کی بات کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، ہم بالکل ان کی بات کو ماننے سے معذرت کر دیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہی تسلیم کریں گے۔ یہاں میرا تیسرا عنوان مکمل ہو جاتا ہے، جہاں ہمیں پتہ چل گیا کہ کون سی اطاعت عبادت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے اور کون سی اطاعت ہی رہتی ہے۔ اب میں اپنے چوتھے عنوان کی طرف چلتا ہوں کہ کون سی عبادت اور تعظیم میں کیا فرق ہے۔ تو یہ بہت ہی مختصر سی بات ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ شریعت ہمیں تعظیم کا حکم دیتی ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی تعظیم کرنی ہے، ان کا احترام اور اکرام کرنا ہے، لیکن وہ تعظیم انتہا درجے کی تعظیم نہ بن جائے جس کو عبادت کہتے ہیں۔ ان کے فرق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، کہیں میری تعظیم، کہیں میرا احترام عبادت کے درجے تک نہ پہنچ جائے۔ تو پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ ہمیں بڑوں کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ بڑے اساتذہ ہوں، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ کوئی بزرگ ہوں، ہمیں ان کا احترام، ان کا اکرام کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے، یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہمیں بڑوں کی تعظیم کا حکم ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کے اندر ایک بہت تفصیلی واقعہ نقل کیا گیا ہے، میں اس پورے واقعے کو نقل نہیں کروں گا، وہ بات بتاؤں گا جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ دو بھائی آپ علیہ السلام کے پاس آئے، ایک بڑے بھائی تھے، ایک چھوٹے بھائی تھے۔ تو چھوٹے نے بات کرنا شروع کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کبر کبر، بڑے کو بولنے کا موقع دو، یعنی چھوٹا بات شروع نہ کرے، پہلے بڑا اپنی بات مکمل کر لے، پھر چھوٹا اپنی بات کرے۔ تو ان احادیث سے ہمیں بڑوں کی تعظیم کا، احترام کا حکم اور بلکہ ان کا بہتر اور مستحسن ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں بڑوں کا اکرام بھی کرنا ہے اور ان کی عظمت کو بھی دل میں رکھنا ہے۔ لیکن میری کون سی تعظیم ہے جو تعظیم کے ہی درجے میں رہتی ہے، وہ عبادت کی سرحد تک نہیں پہنچتی ہے؟ تو آپ کو اس کے لیے عبادت کی تعریف بھی یاد رکھنی ہوگی کہ عبادت کہتے ہیں انتہا درجے کی تعظیم کو۔ تو تعظیم ہو، انتہا درجے کی تعظیم نہ ہو۔ انتہا درجے کی تعظیم کیا ہوگی کہ کسی کی ذلت کا پہلو اس میں نکل آئے، کوئی اس طرح عز و انکساری کرنے لگے کہ سامنے والے کی انتہا درجے کی تعظیم لازم آئے۔ اس طرح کا کام کسی بزرگ کے لیے، کسی استاد کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ہمیں ان افعال اور اعمال کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا جن کو باری تعالیٰ نے واضح طور پر عبادت کہہ دیا، اسی طرح ان افعال کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا جن کو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر دیا۔ تو وہ کام جن کو عبادت کہہ دیا گیا اور وہ کام جن کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر دیا، وہ تو کسی کے لیے نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ وہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہیں اور وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کام، جیسے چند چیزوں کو میں نے پہلے ذکر کیا، جیسے اپنے بڑوں کی عظمت اس طور پر ہو کہ ان کے بات کرنے سے پہلے بات نہ کی جائے، ان کے پیچھے چلنا، ان کا ادب اور احترام کرنا، ان سب کی اجازت ہے، بلکہ یہ پسندیدہ ہے۔ لیکن ایک بندہ دوسرے بندے کی اسی حد تک تعظیم کر سکتا ہے کہ اس میں ذلت کی جھلک نہ ہو۔ مثلا کسی کو سلام کرتے ہوئے جھکنا، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ رکوع کے مشابہ ہو گیا، اور رکوع ایک عبادت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کی جا سکتی ہے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے
ایک صحابی نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے رسول، الرجل منا یلقا اخیہ او صدیقہ یلقا اخاہ او صدیقہ، کہ ہم میں سے ایک اپنے بھائی سے یا اپنے دوست سے ملتا ہے، کیا وہ ملتے ہوئے اس کے سامنے جھک سکتا ہے؟ آپ نے کہا لا، جھکنے کی اجازت نہیں ہے، جھکا تو صرف اللہ کے آگے جاتا ہے۔ یعنی وہاں لفظ انحناء، رکوع کے مشابہ ہو جانا، سلام کرتے وقت کچھ جھکنا، تو آپ علیہ السلام نے منع کر دیا کہ جھکنے کی سلام کرتے وقت اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے جھکنے والے کی ذلت لازم آتی ہے، اور ایسا کام ایک انسان کسی انسان کے لیے نہیں کر سکتا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کلکم من آدم، تم میں سے ہر ایک آدم کی اولاد ہے، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جتنے انسان ہیں وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب وہ تمام کے تمام بحیثیت انسان ایک ہی ہیں، تو ایک انسان کسی دوسرے انسان کے آگے اس قدر عاجزی اور انکساری نہیں کرے گا کہ عبادت کا پہلو نمایاں ہو جائے، عبادت کی جھلک اس میں آ جائے۔ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کے برابر ہے، کوئی مخلوق کسی کے آگے نہیں جھکے گی، مخلوق صرف خالق کے آگے جھکے گی۔ ہاں، کوئی کسی سے تقویٰ میں ضرور بڑھ سکتا ہے، لیکن تقویٰ کو جاننا یہ دل کا معاملہ ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ ظاہری طور پر تمام کے تمام انسان برابر ہیں، لہذا کوئی انسان کسی انسان کے آگے نہیں جھکے گا۔ اسی طرح ترمذی کی ایک روایت ہے، کسی کے لیے اس طرح کھڑے ہونا کہ وہ بیٹھا ہوا ہو اور آپ مستقل کھڑے ہوئے ہوں، اس میں کھڑے ہونے والی کا ذلت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے، لہٰذا اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ بہرحال کسی کے آنے پر استقبال کے لیے کھڑا ہونا اور اس طرح قیام تعظیم کے لیے، اس کے پھر ایک تفصیلی موضوع ہے، اس کو پھر کبھی بیان کیا جائے گا۔ بہرحال اتنی بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ تعظیم، احترام، اکرام کی اجازت ہے، لیکن وہ اس درجے میں نہ ہو کہ وہ عبادت کی حد کو پہنچ جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس اصول کو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں عبادت کی تعریف معلوم ہونی چاہیے، وہ افعال معلوم ہونے چاہیے جن کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر دیا ہے، وہ افعال معلوم ہونے چاہیے جن کو اللہ نے عبادت کہہ دیا ہے۔ جب یہ معلوم ہوں گے تو پھر ہم کسی کے احترام میں اس طرح مبالغہ نہیں کریں گے کہ وہ عبادت کی حد تک پہنچ جائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔